فیما کی جو کاؤنسل ہے وہ ہر سال یا 2 سال میں یا بعض کا 3-4 سال میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان ایسی ممتاز شخصیات کو کہ جنہوں نے وہ اسٹینڈرڈ ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اور جو ہے وہ میموریبل اور تاریخی قسم کی جنہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، اس کے لیے کام کیا ہوتا ہے، تو ان سارے لوگوں کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس سال کا جو ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر سید مبین اختر صاحب جن کا تعلق پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے ہے، ان کو یہ اعزاز دیا گیا، اور میں آپ کا مختصر سا ڈاکٹر صاحب کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اس کے بعد میں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور ان کو جو ہے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ اسی تقریب میں ہمارے ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے فیما کی، اور جس میں پشاور میڈیکل کالج کا پریونشن آف بلائنڈنس پروگرام کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ہرگیزہ میں جو صومالی لینڈ کا ایک علاقہ، وہاں پہ جو منہال یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ مل کے فیما سے VN نے پشاور میڈیکل کالج نے 2 سال کا ماسٹرز ان آپتھلمالوجی کا پروگرام مکمل کروایا ہے، اور اس کی 6 گریجویٹس جو ہیں ان کو ماسٹرز کی ڈگری سے نوازا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کی بھی جو ہے وہ اس کی اسناد اور اس کی جو ہے شیٹ وہ بھی پیش کی جائیں گی، اور in the last to recognize the very honorable mention of all those foreign delegates who have traveled so far to come over to this far-flung area of Pakistan. They will be, of course, given and awarded the sheets. ڈاکٹر سید مبین اختر صاحب جو ہے وہ 1933 میں بلد شہر جو ہندوستان کا UP کا شہر ہے وہاں پیدا ہوئے، اور یہ بہت چھوٹے تھے ابھی جس وقت ہجرت کا انہیں مرحلہ طے کرنا پڑا، اور لاہور ہجرت کر کے آئے، اور انہوں نے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے لاہور سے میٹرک پاس کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے 1951 میں انہوں نے FSC کی، اور پورے جو یہ ویسٹ پاکستان کا بورڈ تھا اس کے اندر 2 نمبر تھا، 2nd پوزیشن تھے پورے بورڈ میں ان کی پنجاب میں۔ اس کے بعد گریجویٹ میڈیکل کالج لاہور کے جو پاکستان کا ایک انتہائی ممتاز طبی تعلیم کا ادارہ ہے، اس سے 1956 میں انہوں نے اعزاز سے MBBS کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے جہاں انہوں نے سائکیٹری کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی مختلف ہاسپٹل سے، اور 1963 میں اسی جذبے کے تحت کہ جس میں یہ یہاں پہ تحریک سے منسلک تھے، تو یہ بانیوں میں سے تھے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی جو بہت بڑی ایک تنظیم ہے امریکہ میں کے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ AIM نارتھ امریکہ کے جو ایک بنیاد ہے فیما کی بھی اور IMAS کی بھی، وہ ایک بہت بڑا اس کے لیے ٹریگرنگ افیکٹ تھا، تو اس کے یہ بانی صدر بھی ایمانہ کے تھے۔ اور اس کے علاوہ 1979 میں جس وقت فیما کی بنیاد رکھی گئی تھی لاہور میں، اس اجلاس میں ڈاکٹر صاحب شریک ہوئے تھے، اور اس کے اہم جو ہے وہ محرکین میں سے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے امریکن بورڈ آف سائکیٹری جو ہے وہ اس کا اور نیورولوجی ان کی اسپیشلٹی ہے، وہاں سے ان کو یہ ایوارڈ ہوا، اور 1983-84 میں یہ فیما کے چیئرمین مقرر ہوئے، اور یہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے 1981-82 میں، اور اس وقت جو ہمارے ایڈوائزری کاؤنسل بنائی گئی ہے فیما کی، اس کے یہ ایک ممبر ہے، اور بھی کچھ ممبر ڈاکٹر موسیٰ بھی موجود ہیں، ڈاکٹر علی نشاد بھی موجود ہیں، یہ ڈاکٹر عزیز الرحمان، یہ سارے ہماری ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبرز ہیں، یہ سینئر جو لوگ ہیں سارے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو پاکستان تشریف لائے تو اس وقت سیکریٹری جو ہے وہ اس کی پریکٹس اور سیکریٹری کا بہت زیادہ علیحدہ سے کوئی تخصیص نہیں تھی، اور سیکریٹری کے مریض جو ہے وہ بہت پریشان ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں ڈیڈیکیٹڈ سیکریٹری ہاسپٹل قائم کیا، اور اس پیرانہ سالی کے باوجود بھی، پیرانہ سالی تو نہیں ہے ماشاءاللہ، وہ جوان ہی نوجوان ہے، تو وہ ابھی تک وہ پریکٹس میں جو ہے وہ بھرپور اپنا ایک کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، اور کمیونٹی کو گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی کی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور انداز میں اپنا کلینک چلاتے ہیں۔
اور فیما کی سرگرمیوں میں بھی بھرپور شرکت کرتے ہیں. گزشتہ برس عروشہ تنزانیہ میں جس وقت فیما کی کاؤنسل میٹنگ تھی تو سید مبین اختر صاحب اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ دلچسپی سے حصہ لیا. اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کراچی سائکیٹرک ہاسپٹل کے, کراچی اوپیشن ہاسپٹل کے. اور پاکستان میں اردو کے نفاذ کو, اردو کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بڑی کوششیں ہیں, اور انہوں نے باضابطہ یہ تنظیم بھی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اردو کو اس کا جائز مقام دلوانے کے لیے دفتری سطح پہ, نصاب میں, ہر جگہ پہ ان کی بہت جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. بہت بہت شکریہ. میں اب درخواست کروں گا اپنے انتہائی محترم اور محبی اور مربی جناب ڈاکٹر سید مبین اختر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے. اور میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اور ڈاکٹر علی مشال صاحب, ڈاکٹر علی مشال دس کام آن ٹو دی اسٹیج. You both have to honor him with this very distinguished award. مبین اختر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ چند مختصر سے کلمے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ضرور آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے اتنی عزت افزائی کی میری. جب 62 میں سائیکیٹری کی اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ پہنچا تو میرے ذہن میں جو ایک امپریشن تھا امریکہ کی زندگی کا وہ ایسا تھا کہ شاید کوئی جنت کا بدل ہے وہ, اور فرشتے وہاں بستے ہیں. میں وہاں جا کے دیکھا تو یہ بات صحیح کہ بہت امیر ایجوکیشن کی یونیورسٹی ہیں, ایسی بڑی بڑی کہ ہماری پاکستان کی ساری یونیورسٹی ایک یونیورسٹی میں سما جائے. مگر میں نے دیکھا کہ ان کی فیملی لائف بہت تباہ ہے, ان کے بچے بہت بے رغبتی میں ہیں, اور وہ لوگ خوش نہیں ہیں اپنی زندگی میں. تو میرے لیے تو ایک بہت ہی اپسیٹنگ قسم کا موقع تھا کہ میں تو اس نظریے سے کیا تھا کہ میں وہیں رہ جاؤں گا, باقی زندگی وہیں گزاروں گا. مگر 1 مہینے کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ سوسائٹی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے, اور خاص طور پر بچوں کی تربیت تو یہاں نہیں ہو سکتی, بڑے تو شاید بچ بھی جائیں. اس دن سے اچھا اس وقت تک میں جمعیت سے متعلق بھی نہیں رہا کبھی, بلکہ اب جمعیت کے ہمارے کلاس اس زمانے میں جو جمعیت میں تھے وہ کبھی ملتے ہیں تو ان سے میں شکایت کرتا ہوں کہ تم نے کبھی جمعیت کا ذکر ہی نہیں کیا ان سے. تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری تو سینئر کیمسٹ کر کے آئے تھے, تم تو اردو نہیں بولتے تھے, اور تمہاری تو طور طریقے ایسے تھے کہ ہمیں تو ڈر لگتا تھا ان سے بات کرنے کی, اس طرح کی اللہ رسول کی. تو مطلب یہ کہ وہاں میری زندگی روایتی نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کوئی بات نہیں ایسی, بلکہ کوئی خاص تصور دین کا ایسا نہیں تھا. مگر اس وقت مجھے دیکھ کے حیران ہوئی کہ اگر امریکہ کی سوسائٹی بھی اعلیٰ نہیں ہے تو پھر کون سی سوسائٹی اچھی ہے. تو اس وقت اتفاق سے مولانا مودودی کی کچھ کتابیں مجھے ملی. حالانکہ وہاں کو اس وقت وہ دکانیں نہیں ہوتی تھی, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں, اب تو ماشاءاللہ سے سب کچھ ہے وہاں. 62 کی میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے میرے بھائی نے کچھ کتابیں بھیجی, تو اس میں اور کتابوں کے علاوہ پہلی کتاب جو میں نے دیکھی وہ پردہ کی کتاب تھی, اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ یہاں بیٹھ کے یہاں کے حالات خراب حالات دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ہی
میں نے پھر مولانا کی ساری کتابیں پڑھی اور اسلام کے بارے میں صحیح معنی میں تصور اسی وقت پیدا ہوا، اور اسی سے مولانا کی رائٹنگ سے یہ اپوچھ ہوئی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹروں کی تنظیم بنانی چاہیے، ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ڈاکٹر کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، جب ہمارے ڈیزاسٹر ہو تو عیسائی نہیں بلکہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر ہمارے پہنچنے چاہیے، اور وہ جو سب آج کام آپ دیکھ رہے ہیں پیما اور سیما کرتی ہے، اس کا سب کا ہم نے اس وقت کے ذہن میں ایک تصور تھا، اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے اس میں بہت کامیابی دی۔ شکریہ۔ اس میں مرحلہ اپلاز جو ہے وہ بنتا ہے، ضرور بنتا ہے، اور ایک اپلاز اور کی اجازت ہوگی وہ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے لیے، کہ جن کو اوورسیز دے دیا گیا تھا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب بھی فیما کی اور فیما کی میٹنگ ہوگی پاکستان میں تو ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی کسی تعارف کے محتاج نہیں، فیما کے پریزیڈنٹ رہے، فیما کے جنرل سیکرٹری رہے، اور ان کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا میں مختصر کروں گا کہ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، خدمت کا بھی شکر بھائی نے بالکل صحیح مجھے یاد کرایا۔ حفیظ الرحمان کا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے جس چیز میں شاید ان کے تمام حساب کتاب سے ان کو مبرہ کرے گا، وہ یہ کام ہے کہ انہوں نے فیما سیو ویژن کے ادارے کی بنا رکھی، اور وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا فیما کو بہت اعزاز ہے، فخر ہے، اور فیما جو ہے وہ آج اس کا یہ فلیگ شپ ہے، ایک ایسا ادارہ کہ جس کو آج سے 11 سال پہلے صرف چند پاکستانی ڈاکٹر نے شروع کیا تھا، آج اس میں سینکڑوں ڈاکٹرز پوری دنیا سے آنکھوں کے سرجن جو ہیں وہ اس کی پشتیبان ہے، اور اس کے ساتھ پوری طرح ڈیڈیکیٹلی انوالو ہے۔ 1 ملین سے زیادہ پیشنٹس کو انہوں نے ایگزامن کیا، اور 1,25,000 سے زائد سرجریز کی گئی، اور اس وقت دنیا کی چند صفحے اول کی وہ تنظیمیں کہ جو آنکھوں کی کیٹریکٹ سرجری میں بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں سروسز دینے میں، اس کے اندر فیما سیو ویژن کا نام ہے، اور اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، ہمارے یہی ساتھی ہیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہے، ڈاکٹر عدنان جنجولی تھے، ڈاکٹر انتظار بٹ ہے، اور یہاں اور بھی میرے سامنے مجھے کتنے نظر آ رہے ہیں آئی سرجنس کے جنہوں نے دن رات ایک کر کے افریقہ کے دور دراز جو ہے وہ علاقوں میں، جہاں وہاں پہ ایسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پورے صوبوں میں ایک آدھ آئی سرجن ہے، اور سوڈان میں ان لوگوں نے جا کے کئی ہفتے قیام کر کے سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے بینائی ان کی جو واپس دلوائی اور ان کو اندھے پن سے محفوظ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف محض ان کا ہی اعزاز نہیں، یہ پوری فیما کا اعزاز ہے کہ فیما نے ایسے جو ہے وہ ایک کھیت تیار کی، پیدا کی، اور لوگوں کے سامنے مثال رکھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا، بچوں کو جو ہے وہ پس پشت ان کی ضروریات کو ڈالا، اور جس وقت بھی فیما نے کہا تو یہ جو ہے اس کے لیے تیار ہوئے۔ میں حفیظ الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے میں شان بھائی کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور وہ بھی ساتھ میں۔ یہ فیما کی ایک روایت ہے کہ ان دونوں حضرات کے لیے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کے اعزاز میں، اب ان دونوں کے لیے میں نے کہہ دیا، ان دونوں کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے تالیاں ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ حفیظ الرحمان بھائی۔